اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وسیلہ کیا ہے، وسیلے کے بارے میں یہ پوچھا بھی گیا ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں قال سفیان الثوری عن طلحہ عن عطاء عن ابن عباس ایل قربتا، یعنی کہ نیک عمال کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ وقضا قال مجاہد و ابو وائل والحسن و قتادۃ و عبد اللہ ابن کثیر والسدی وابن زید وغیر واحد وقال قتادۃ اے تقرب الیہ بطاعتہ، وسیلہ یہ ہے، یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اور ایسے اعمال کر کے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، یہ وسیلہ ہوتا ہے۔ گویا کہ نیک اعمال کرو، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کا وسیلہ تمہیں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وسیلہ حاصل کرنے کی کچھ جائز صورتیں ہیں جو کہ قرآن مجید اور احادیث کے اندر آتی ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت، جائز صورتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ اور واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ اب اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے ساتھ اس کو پکارا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2717، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعوذ بعزتک، اے اللہ میں تیری عزت کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں، لا الہ الا انت، اے اللہ تو الہ ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ان تضلنی، کہ کہیں میں رستے سے ادھر ادھر نہ ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی عزت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ وسیلہ پکڑا، تو یہ جائز وسیلہ ہے۔ وسیلوں میں سے دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرے کہ اللہ میں اپنے ان اعمال کا وسیلہ دے کر، ان اعمال کو سامنے رکھ کر تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں۔ اور اس کے اندر وہ غار والے لوگ، ان کا مشہور قصہ، جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے، تو ان کا یہ قصہ حدیث صحیح مسلم میں حدیث 2743 2743 وہ واقعہ آتا ہے کہ ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، غار کا رستہ کھل گیا اور وہ باہر نکل آئے۔ اور تیسرا رستہ وہ ہے، تیسری صورت جو جائز صورتوں میں سے ہے، وہ یہ ہے کہ کسی نیک بندے سے دعا کروائی جائے، کسی نیک بندے کی دعا کا وسیلہ لیا جائے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا، حدیث نمبر 1010 حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت کہ ان عمر ابن الخطاب کان اذا قحطوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا، استسقا بالعباس ابن عبد المطلب، حضرت عباس ابن عبد المطلب نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کے ساتھ وہ ان سے دعا منگوا کے وسیلہ پکڑتے، انہیں کہتے کہ آپ دعا مانگے، اور یہ لفظ کیا ہیں کہ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم اس سے پہلے آپ سے آپ کے نبی کا وسیلہ، ان کی دعا کا وسیلہ دیتے تھے تو آپ ہمیں بارش دے دیتے۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی دعا کا وسیلہ پکڑتے ہیں۔ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زندہ تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام وسیلہ لیتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے تو صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا وسیلہ نہیں لیا۔ کس کا وسیلہ لیا؟ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اے اللہ ہم آپ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ان سے دعا منگواتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جائز وسیلوں میں سے ایک یہ ہے کہ نیک بندے سے دعا کروا لی جائے، اور ممنوع وسیلے جو کہ جن کا ثبوت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کسی فوت شدہ سے کہنا کہ
تو میری یہ دعا کر دے، اس کا وسیلہ پکڑا جائے، وہ کتنا بھی بڑا ولی ہو اس کا بھی وسیلہ نہیں لیا جا سکتا، کتنا بھی مقرب بندہ ہو۔ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس حدیث سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام نے فوت ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا وسیلہ بھی نہیں لیا۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1010، اس کا پھر کیا جواب بنے گا؟ اور فقہ حنفی کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ مسلمہ مسئلہ ہے۔ قدوری کے اندر لکھا ہے المسألۃ بخلقہ لا تجوز، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا سوال اسے اس کی مخلوقات کا واسطہ دے کر اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، یہ قدوری کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور فقہ حنفی کی ایک بہت معتبر کتاب شرح العقیدہ الطحاویہ، شرح عقیدہ طحاویہ، یہ امام طحاوی یہ ان کی کتاب ہے، اور امام طحاوی 3 صدی ہجری کے اندر پیدا ہوئے، اور ان کی اس کتاب کی شرح لکھنے والے امام ابن العز الحنفی وہ 8ویں صدی ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ گویا کہ 3 صدی ہجری کے اندر علماء احناف کا بھی یہی موقف تھا، اور 8ویں صدی ہجری کے اندر بھی علماء احناف کا بھی یہی موقف تھا کہ اللہ کے سوا یہ جو مذکورہ صورتیں ہیں، ان کے علاوہ باقی صورتیں جو ہیں ان کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 237 کے اوپر لکھا ہوا ہے وَلِهَذَا قَالَ ابو حنیفہ وَصَاحِبَاهُ، اس لیے امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین انہوں نے کہا یکرہ ان یقول الداعی اسألوک بحق فلان، یہ بھی بات مکروہ ہے، ناجائز ہے، درست نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اللہ میں فلاں بندے کے حق کے ساتھ تجھ سے مانگتا ہوں، او بحق انبیائک و رسولک، تجھے تیرے انبیاء تیرے رسولوں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، و بحق البیت الحرام، یہ ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ وطارتن یقول، اور اسی کے آگے تھوڑا آگے جا کے بات لکھی ہے، پھر بندہ یہ کہتا ہے بجاہ فلان، فلان کا چونکہ مقام بڑا ہے اندک تیرے ہاں، وہ کہتا ہے نتوسل الیک بانبیائک و رسولک و اولیاء، کہ اللہ ہم تیرے نبیوں کا، تیرے رسولوں کا، تیرے ولیوں کا وسیلہ دیتے ہیں، و مرادہ، اور اس کی مراد یہ ہے کہ ان فلانا عندک ذو جاہۃ و شرف و منزلۃ، کہ فلاں بندہ تیرے ہاں اللہ اس کا بڑا مقام ہے، بڑا شرف ہے، بڑا منزلہ ہے، بڑی مقام ہے، فاجب دعاءنا، تو ہماری دعا کو قبول کر لے۔ تو فقہ حنفی کی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے وَهَذَا عید محظور، یہ بھی کام منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اگر یہی بات جو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا منگوایا کرتے تھے، لفعلوه بعد موتہ، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی آپ کی وفات کے بعد بھی ایسے مانگنا چاہیے تھا۔ وإنما كانوا يتوسلونه في حیاتہ بدعائہ، فقہ حنفی کی کتاب کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر تو جو جائز وسیلہ تھا، صحابہ کرام آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ کا وسیلہ لیتے تھے۔ یطلبون منہ ان یدعو لہم وہم یؤمنون علی دعائہ، وہ طلب کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پہ یہ آمین کہیں۔ یہ وسیلہ نیک بندے کا یہ بالکل جائز ہے، اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ تو کتاب و سنت کے ان دلائل سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کچھ وسیلے کی جائز صورتیں ہیں جن کا تذکرہ کیا، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا قرآن و حدیث کے اندر ثبوت نہیں ملتا، ان کا بھی ہم نے تذکرہ کر دیا۔ حتیٰ کہ فقہ حنفی بھی یہی کہتی ہے کہ ان چیزوں کا وسیلہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے وسیلہ فلاں کا، نبیوں کا، ولیوں کا، وہ تو فقہ حنفی بھی کہہ رہی ہے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔